الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الذين حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ رسول ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے. ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا کو ہم کلام ہوا, کسی کو اس نے دوسری نصیحتوں سے درجے دیے, اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے, مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اسی وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا. پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا وہ ہر کسی نہ لڑتے, مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ دوستی کام آئے گی, نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے, اور ان کی نگرانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں. بس وہی ایک بزرگ مقدس ذات ہے. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا, اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے. وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے, اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں. وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا,
جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے. اس بنا پر اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا. یہ سن کر وہ منکر حق ششتر رہ گیا، مگر ان ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اونلی گری ہوئی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اس سے اللہ دوبارہ کس طرح زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدد پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کے پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے. یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کہ اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت اس پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے اور پھر ان کا ایک جز ایک پہاڑ پر رکھ دے. پھر ان کو پکار تو تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت بااقتدار اور حکیم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں آیت نمبر 253 اور 54 پر تو گفتگو ہو گئی تھی. 253 تو انبیاء کے حوالے سے ہے کہ پچھلی آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، تو نبوت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ مختلف انبیاء جو ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے. اور یہ تو اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی پر اکٹھا کریں، لیکن لوگوں نے اپنی ذاتی اغراض کی بنا پر اس میں اختلاف کیا اور انہوں نے اللہ کی فرما برداری سے انحراف کیا. اسی سے اختلاف پیدا ہوئے، ورنہ تو انبیاء کا آنے کا مقصود تو یہی تھا کہ لوگ اللہ کی بندگی پر سارے اکٹھے ہو جائیں، اور حقیقت یہی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ جو لوگوں نے اللہ کی بندگی سے انحراف کیا تو اس سے اختلاف پیدا ہوئے اور جھگڑے پیدا ہوئے. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ نہ ہوتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دی ہے. ان انبیاء کا کام یہ ہے کہ ان تک دعوت پہنچا دیں، آگے پھر وہ جو اختیار کر لے، جو اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرے یا اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرے، یہ اس کی مرضی ہے. اور دوسری میں آیت نمبر 254 میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ جس دن کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا کہ کوئی تجارت ہو سکے اور کوئی سفارش بھی ہو سکے یا کوئی انسان کام آ سکے. تو آج آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، اور یہی سب سے اچھی تجارت ہے. اگر اس کو ہم دوسری آیات کے ساتھ ملا لیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے اچھی تجارت ہے کہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور سورۃ المزمل کی جو آیت ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا. جو تم اللہ کے اپنے مال میں سے جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے لِأَنفُسِكُم، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، اور یہی بہتر ہے اور یہی اعظم اجر کے لحاظ سے بڑا ہے. تو اس کی ترغیب دی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر آگے جو آیت ہم نے آیت الکرسی آ جاتی ہے، اس پر بھی گفتگو پچھلے ہفتے ہو گئی. اس پہ کافی اس کے معانی کے حوالے سے تو بات ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس آیت پر تھوڑا سا مزید غور کی ضرورت اس لیے ہے کہ
حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. جو صحیح مسلم کے اندر یہ ایک حدیث ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھ سے کہ اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے جواب دیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آیت میں نے پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تو نے درست کہا اے ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو. تو ایک تو یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور کہ یہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے. تو باقی بھی اس کی فضیلت کے حوالے سے اور احادیث کی ہیں. تو اگر یہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے اور اس کو پڑھنے کے اجر ہے، یعنی ایک جگہ پر ایک اور طویل حدیث یہ بھی آتی ہے اور ایک اور بھی آتی ہے کہ جس میں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کی کوئی چیز نہیں روکتی. تو اگر اس کی یہ اتنی زیادہ فضیلت ہے اور یہ جو فرمایا گیا کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے اگر تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ظاہر ہے کہ اس میں اس کو اگر ہم اس کے ساتھ ملائیں جو ہم نے خطبات پڑھی ہے اور اس کے خطبات کے اندر بھی یہ بات اس پر بحث ہوئی ہے کہ محض کوئی کلمہ جو ہے وہ پڑھنے سے کوئی فرد جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا جو ہے اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو. تو قرآن میں قرآن و حدیث کے اندر اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کے پڑھنے کی ترغیب دی تو اس کا ایک تو وہ ہے کہ جو فوری ایک بات بتائی گئی کہ یہ اس کا اجر ہوگا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے تاکہ اس کے مطالب ذہن کے اندر جانشین ہو جائیں اور اس کا عمل جو ہے ہمارا اس کے مطابق استوار ہو جائے. تو اب ایک سوال ہمارے سامنے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر اس کے ہمارے عمل پر کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بات تو اگر ہم یہ خطبات میں ہم یہ دیکھیں کہ اس میں جو انہوں نے بحث کی ہے ابتدائی حصے کے اندر، تو سید مودودی اس کے اندر یہی لکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے، یعنی شروع میں اس کے تو وہی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو کلمہ طیبہ کے ہی الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کلمہ پڑھنے والے آدمی کا علم و عمل وہی رہے جو نہ پڑھنے والے کا ہوتا ہے تو ایسا کلمہ پڑھنا محض بے معنی ہے. جب دنیا میں کافر اور مسلم کی زندگی میں فرق نہ ہوا تو آخرت میں ان کے انجام میں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ جس دوا کو پینے کے بعد بھی بیمار کا وہی حال رہے جو پینے سے پہلے تھا تو وہ دوا حقیقت میں دوا ہی نہیں. اور اگر آدمی کلمے کو زبان سے پڑھ لیتا ہے لیکن اس کا علم بھی وہی رہتا ہے جو نہ پڑھنے والے کا علم تھا، اس کا عمل بھی وہی رہتا ہے جیسا کافر کا عمل تھا، تو اب وہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ اس سے حاصل ہو جائے؟ تو اس لیے ہم نے جو پچھلے ہفتے اس میں دو چیزوں کا مطالعہ اس میں کیا تھا یہ آیت الکرسی کے حوالے سے. ایک تو ہم نے جماعت اسلامی کا جو دستور ہے اس کے اندر پہلا جو جماعت اسلامی کا عقیدہ، تو اس میں لا الہ الا اللہ کی تشریح بڑی اس میں پوائنٹ وائز کی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اور اس کے عملی تقاضے کیا ہوتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں جس میں الہ کے تصور کی بات کی گئی. تو اب یہی ہے کہ اس میں دو تین سوالات میں نے سوچا کہ اگر ہم اس پہ ڈسکس کر لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے عمل پر اس آیت کے کیا اثرات ہونے چاہیے کہ اتنی بڑی جو عظمت والی آیت ہے. تو ایک سوال تو یہ ہے، تو اس پہ اگر کوئی گفتگو کر سکیں کہ ہمارے اس کو پڑھنے کے نتیجے میں جب ہم اس کو نہیں پڑھا ہوگا اور جب پڑھ لیں گے اور سمجھ لیں گے تو ہمارے عمل پہ کیا فرق ہونا چاہیے اس میں. تو کوئی اس پہ بات رکھنا چاہیں؟ بیسک تو میرا خیال یہی ہے کہ اللہ پر ایمان جی جو کافر میں اور اسلام لانے والے میں فرق ہے. جی اس میں وہی چیز سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ میری نظر میں شروع میں جو اللہ ہی ہے جو اور کوئی بھی ہے اس کو سنبھالے ہوئے سارے دنیا کے نظام کو، وہی اس کرسی کو سنبھالے ہوئے، اسی کو نہ نیند آتی ہے نہ سوتے ہیں نہ جاگتے ہیں. وقت
مقصد یہ کہ باقی تو جو لوگ کافر ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا خدا کو اس طرح نہیں مانتے ان کے لیے بھی مطلب اس میں خلاصہ بالکل پیش کر دی گئی ساری چیزیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ اس پہ ایمان جو ہے ہمارا اللہ پر مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر عمل اس کے مطابق ہوگا. اور کوئی اس پہ آپ نے کہا ہے کہ اگر اس کو پڑھنے سے اس طرح فائدہ نہیں ہوگا اس سے ذرا اختلاف کروں گا کیونکہ اس کے پڑھنے سے جو روحانی طور پہ تسکین ملے گی جی تو اس سے اس کے عمل کو خود تبدیلی آنا نہیں وہ میرے ٹائم ضرور لگے. جی جی اس لیے اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا بولا گیا. ویسے تو بولا گیا کہ قرآن کے ہر لفظ پہ ایک نیکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کا مفہوم مطلب ایک تو ایک جی جی نیکی ہے وہ 10 کے برابر ہے یعنی ایک لفظ پہ. اور الف لام میم ایک لفظ ہے. ہر الف ایک ہے لام دوسرا ہے اور میم تیسرا ہے تو 30 نیکیاں تو الف لام میم کہنے سے ہوگی. جی جی فائدہ تو ضرور ہوتا ہے. مطلب یہ اس طرح کی مثال ہے نا کہ جس طرح کوئی اسٹوڈنٹ اگر پاس ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اچھے نمبر لے گا تو اس کو یہ انعام ملے گا اسکالرشپ ملے گا. اسکالرشپ مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھے علم حاصل کرے نا. مقصود یہ ہے اصل مقصد یہ ہے. یہ تو اس کے ساتھ انسینٹیو اس کو انگلش میں ہم کہیں کہ انسینٹیو دیا جاتا ہے ساتھ کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں تو اب ہر حرف پڑھے گا اس کو سمجھے گا بھی. الف دیکھیں الف لام میم کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. وہ حروف مقطعات میں سے جس کا کسی کو علم نہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے اس کو تو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو لیکن 10 نیکیاں تو الف پہ بھی مل رہی ہیں لام پہ بھی مل رہی ہیں میم پہ بھی مل رہی ہیں. ہاں اس کی یہ ایک طرح دلیل ہے اس کے اندر موجود ہے. بہت سارے لوگ افراد نے اس پہ دلیل دی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو قرآن کا 2% بھی نہیں بنتا نا. یہ حروف مقطعات جو ہیں 1% بھی نہیں بنتا. رد ہو جاتی ہے کہ آپ سمجھ کے پڑھیں گے. پڑھنے کا اجر ضرور ملتا ہے آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں. جی جی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو جتنا بھی دنیاوی یا دوسرا علم ہے اس میں یہ بھی ہے نا کہ اللہ کے سوا جتنا جس کو دینا چاہے وہی علم کا منبع وہی ہے. اور جو علم آپ کو جتنا ملتا ہے اللہ چاہے تو دے گا ورنہ تو نہیں ملے گا. جی پھر وہ دوسری حدیث ہے جو کھجوروں کی چوری والی ہے اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ آپ کو کافی چیزوں سے پروٹیکٹ کر دیتے ہیں. کافی شر سے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے حالانکہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں. تو شیطان نے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں ایک آیت بتاتا ہوں اگر وہ پڑھ لو گے تو مجھ سے محفوظ ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے سچ کہا شیطان کے بارے میں. صدقہ کا وہ بالکل رات کے مطلب اس نے یہ کہا کہ رات کے وقت جو پڑھ لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت جو ہے ہو جائے گی اس کی اپنی برکات ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی نے بتایا. صحیح. اصل میں ہمارا تو سوال یہی ہے نا کہ ہمارے عمل پر اس کے اثرات کیا ہونے چاہیے. برکات آتی ہے اگر پڑھتے رہیں گے تو برکت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. آپ اچھی نیت سے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اور کوئی آپ اس پہ کوئی اضافہ کرنا چاہیں؟ جو ہم نے کتاب پڑھی ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں تو اس کا جو بنیادی جو تصور یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں الہ کا جو تصور ہے وہ بھی بہت محدود ہو گیا. اب جب الہ کا تصور محدود ہو گیا تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم ٹھیک ہے ہم بتوں کی پرستش نہیں کرتے لیکن حقیقت میں بہت سارے الہ جو ہیں ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی ہم پرستش کر رہے ہوتے ہیں. اور خود قرآن بھی اس طرح کہتا ہے کہ کچھ آیات اس کے اندر ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ مثلا ایک تو یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا کہ اس شخص کو کہ جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات نفس کو بنا لیا. اور انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ تو پھر مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے
بدتر ہو جاتے ہیں کہ مویشی جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو جو جانور ہیں ان کے پاس تو نافرمانی کا اختیار نہیں ہے، ان کو تو جو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے وہی کرتے ہیں. تو انسان کو تو اختیار دیا گیا اور اس کے باوجود وہ اپنی خواہشات کو الہ بنا لیتا ہے. تو خواہشات بھی الہ ہیں. اسی طرح یہ تو نفس کی ہو گئی، نفس کی کو الہ بنانا. اسی طرح یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو اس کی اتباع کرو ما انزل اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو باپ دادا اس سے ہم نے ما الفینا علیہ آبانا، جو کچھ ہم نے باپ دادا کو پایا ہم اس کو کریں گے، اس کی کریں گے، بندگی کریں گے. تو اگر ان کے آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہوتے اور اس میں ہدایت نہ پا رہے ہوتے تو پھر بھی. تو وہ کہا کہ یہ بھی خطبات میں یہ جو مسلم اور کافر کا اصلی فرق جو ہے اس میں پہلا حصہ ہے، اس میں یہ بحث کی گئی کہ کون کون سے قرآن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کون کون سے الہ لوگ بنا لیتے ہیں اگرچہ اس کا شعور نہیں ہوتا ہمیں. تو پھر تیسرا وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کوئی بھی بڑا آدمی ہے اس کی بات جو بڑا آدمی ہے تو اس کی بات مانتے ہیں اللہ کی بات کو ماننے کے بجائے. اور یا کسی کے ہاتھ میں میرا کچھ مادی مفادات ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نان جو می خواہد از دست فرنگ یعنی وہ ان لوگوں کی مثال دیتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت سے اس وجہ سے منحرف ہو گئے کہ وہ انگریزوں کی حکومت ہے چونکہ ان کی ہاتھ میں ہماری روٹی ہے، نان جو یعنی روٹی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کو محدود کر دیتے ہیں، کچھ میں کریں گے کچھ میں نہیں کریں گے. تو اسی طرح کوئی صاحب اقتدار ہے یا اور کوئی فرد ہے تو فلاں قوم بڑی ترقی کر رہی ہے تو اس وجہ سے چونکہ ترقی کر رہی ہے تو سود پر اس کی معیشت چل رہی ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی سود پر کریں گے. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ پتھر کے بت تو توڑ دیے لیکن سینے میں بت موجود ہیں. تو وہ آگے پھر اس کی مثال دیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح وراثت کا معاملہ ہے. اگر ہم لوگوں کو پتہ بھی ہو کہ جو ہے وہ خواتین کو وراثت میں حق دینا ہے نہیں دیتے کہ جی ہمارا رواج نہیں ہے. یہ ہوا بھی ہے تب ہمارے یہاں خواتین میں ایک وہ درس ہو رہا تھا جناب آباد میں، تو انہوں نے کہا کہ بس یہ باقی باتیں تو ٹھیک ہے ہم یہ کام نہیں ہو سکتا ہم سے. تو اس طرح وہ محدود کر دیتے ہیں. اور پھر وہ مثال دیتے ہیں آگے کہ صحابہ کا جو طرز عمل تھا وہ کتنا زیادہ مضبوط تھا کہ جیسے ہی انہیں شراب تو ان کی گٹی میں پڑی تھی، لیکن جیسے ہی اس کا حکم آیا کہ شراب حرام ہے تو انہوں نے جہاں جہاں تھی وہ چھوڑ دی. یعنی اگر کسی کی ہاتھ میں تھی تو وہاں اس کو چھوڑ دیا. ایک صحابی جو تھے بڑے قیمتی شراب وہ لائے تھے، شراب ظاہر حرام تو نہیں تھا، تو ساری جو اپنے جو جمع پونجی تھی وہ ساری وہ لے کے بڑے قیمتی شراب لائے. اور جب مدینے کے باہر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو حرام ہو چکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو ضائع کر دو، انہوں نے ضائع کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ دیکھیں کہ جو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اس کا اصل تھا وہ ان صحابہ پر تھا. تو اسی طرح جو عبادت کا جو تصور ہے وہ بھی چونکہ محدود ہو گیا تو الہ کا تصور بھی یعنی ہم الہ تو مانتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اس پر زبانی اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن الہ کے تصور کو ہم نے محدود کر دیا کہ کچھ معاملات میں تو الہ مانیں گے اس کو، اللہ کو نماز میں مانیں گے، روزہ میں مانیں گے اور دوسرے معاملات میں، لیکن باقی کئی معاملات میں نہیں مانیں گے. پھر اس کے بعد تو زندگی کے باقی جو معاملات ہیں، معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، ان سارے معاملات میں ضرورت نہیں ہے. اسی طرح عبادت کا جو تصور ہے وہ بھی محدود ہو گیا کہ عبادت کا ہم صرف جو ہے وہ چند جو اس انگلش میں ہم کہتے ہیں ریچولس ان تک محدود ہو گیا. تو اس کو جب وہ کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے عبادت کر لی. تو وہ تصور چونکہ محدود ہو گیا. تو اصل میں یہ اس آیت الکرسی کا بھی یہی ہے کہ جب ہم الہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ لا الہ الا ہو، تو پھر جو ہے اس کو زندگی کے سارے معاملات میں اور زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اس کو الہ ماننا ہوگا. تو وہ حی القیوم بھی ہے، اس پر ہم بات کیونکہ اس کے معانی پر تو بات ہو چکی ہے. اور کوئی بات اس میں آپ اضافہ کرنا چاہیں؟ اگر آپ اس ملک میں جو رہتے ہیں جن کے پاس اقتدار ہے، اگر وہ اس کو سارے سسٹم کو صحیح طریقے سے اگر چلائیں گے وہ تو کریں گے، ورنہ آپ اپنے اسی پہ ایک بندہ سروائیو کیسے کرے گا جو سسٹم سے نکل کے بعد؟ یعنی معاشرے کے ساتھ آپ کو مطلب گزارا تو کرنا پڑتا ہے، رہنا پڑتا ہے.
نہیں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، مطمئن نہیں ہے، فرد جو ہے، جو ایک عام فرد ہے، وہ حکمران نہیں ہے، لیکن وہ اس کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے کسی نہ کسی حد تک، تو وہ پھر اس سے بری ذمہ ہوگا، یا پھر ہجرت کر دیں. کیونکہ قرآن جو کہتا ہے نا اس میں جو دنیا میں کون سا ملک آپ کو قبول کرتا ہے، یہ مسئلہ یہ بتائیں نا. قرآن آرام کھانے کی بھی یہ کہتا ہے کہ اس کے فمن تو غیر باغ، ایک تو مجبور ہو یعنی اس کے بغیر اس کے نہ چارہ چل رہا ہو، زندگی خطرے میں ہو، اور دوسری یہ ہے کہ غیر باغ زیادہ آگے نہ بڑھے. تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح انگریزوں کے دور کی ہم نے مثال دی، تو اب یہ ہے کہ ایک آدمی غیر مطمئن تو ہے لیکن آگے بڑھ کے ان کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اپنا ان کی دولت کمانا شروع ہو جاتا ہے، کوٹھیاں بنانا، جاگیریں لینا شروع کر دیتا ہے، تو یہ پھر اس نے بغاوت کر دی اس میں. ہاں یہ ہے کہ عدم اطمینان کی کیفیت اس میں بھی. جب انگریز آئے یہاں پر تو ایک تو وہ طبقہ تھا جنہوں نے اس کے خلاف جدوجہد کی، وہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی، جدوجہد کی. اور حاجی صاحب ترنگزئی جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس، یہ قاضی حسین احمد صاحب نے لکھا تھا ایک دفعہ کہ ان کے پاس جب انگریزوں کا ایک وفد بھیجا گیا کچھ انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ یہ اتنی بڑی قوت کے ساتھ آپ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ جو دنیا کی سپر پاور ہے، جس کی جو ہے وہ سورج غروب نہیں ہوتا جس کے سلطنت میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں تو جس کے لیے لڑ رہا ہوں تو وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، آپ مجھے یہ اس چھوٹی سی طاقت سے ڈرا رہے ہیں، میں تو اس کی خاطر لڑ رہا ہوں، تو مجھے اس طرح ڈرائیں نا، میں اس کی خاطر جو ہے وہ اللہ کی خاطر لڑ رہا ہوں. تو ایک تو وہ طبقہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو اگرچہ اس نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ ناپسند کیا اس کو، اور تیسرا وہ تھا کہ جو بالکل اس کے ساتھ مل گیا ان کے ساتھ. تو اصل میں احساس رہنا چاہیے، یہ بنیادی جو چیز ہے کہ وہ احساس رہے کہ ہم دین کا پورا علم ہونا چاہیے کہ دین ہے کیا، تاکہ ہم تصور جو ہے وہ وسیع رہے ہمارا. اور جو اس میں پتہ چلتی ہے کہ ایک تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں جتنی بھی غفلتیں ہوتی ہیں، یہ آدمی کو غافل ہو جاتا ہے، اس میں وہ انسانی جو تخلیقات ہیں ان کے اندر جو کمی اور خامی رہ جاتی ہے وہ غفلت ہی ہوتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے بھی اس کمزوری سے پاک ہے. تو یہ جو لفظ ہم بیان کرتے ہیں سبحان اللہ، جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو وہ اسی تناظر میں ہے. اور لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اسی کا ہے. یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی آیت یہی بات کہہ رہی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اس کے بعد یہ شفاعت کا جو تصور ہے، یہ بھی چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور انسان عمل سے دور اس بنیاد پر بھی ہو گئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہستی ہمیں بچا لے گی، کوئی شفاعت کر لے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ شفاعت کا تصور بھی ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امت کی شفاعت کے بارے میں آپ کے رب نے آپ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے حق میں سفارش کروں گا جو اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور گواہی اس طرح دیں گے کہ ان کا دل ان کی زبان کی تصدیق کرتا ہو اور زبان ان کے قلب کی تصدیق کرتی ہو. تو اس میں تو بہرحال اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ اس وقت تک زبان بھی نہیں کھول سکتا جب تک اللہ کی اس کو اجازت نہ ہو. تو اس لیے بنیادی طور پر ہمیں اللہ ہی کا پر بھروسہ رکھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کے وسعت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سب پر حاوی ہے، تو اسی کا اقتدار ہر چیز پر ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے. اور کوئی آگے چلے گا؟ تو اس کے بعد جو آیت ہے، پھر وہ اگلی جو آیت ہے وہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کے بارے میں کہا یہ گیا کہ کچھ اکثر مفسرین نے لکھا کہ انصار میں سے کچھ لوگوں کے جو بچے تھے وہ یہود کے پاس تھے، اس طرح.
تو یا عیسائیوں کے پاس تھے، تو وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو اب زبردستی مسلمان بنا لیں، تو اس حوالے سے یہ بات کی گئی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جنرل بھی عقیدہ ہے کہ دین جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے کسی کو زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب نہیں کہ دین آدمی قبول کر لے اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کرے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر اسے دین کے سارے قواعد و ضوابط جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے ہوں گے۔ جس طرح کسی ادارے کے اندر جو ہے وہ مثلاً آرمی ہے، اس کے اندر جانا تو اپنی مرضی سے ہوگا، لیکن جب وہ اس کو جوائن کر لے گا تو پھر اس کے سارے قواعد و ضوابط اس کو ماننے پڑیں گے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کہا گیا کہ ہدایت اور گمراہی جو ہے یہ واضح کر دی گئی ہے۔ اب جو آدمی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ طاغوت کا انکار کہا گیا کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا، مضبوط سہارا تھام لیا۔ تو طاغوت سید مودودی لکھتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے ہر وہ شخص کہلائے گا کہ جو جائز حدود سے تجاوز کر گیا، تو بیانی سے ہے۔ اور قرآن میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے آقائی و خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ تو کہتے ہیں طغیانی کے 3 مرتبے ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اصولاً تو اللہ کی فرما برداری کو مانتا ہو، عملاً خلاف ورزی کرتا ہو، تو یہ فسق کہلاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرما برداری سے اصولی طور پر انحراف کرتا ہے اور یا تو خود مختار ہو گیا ہے یا کسی اور کی بندگی کر رہا ہے، تو یہ کفر کہلائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مالک سے باغی ہو کر اس کی ملک اور رعیت پر خود اپنا حکم چلا رہا ہے، اس آخری مرتبے کو طاغوت کہیں گے۔ تو سید قطب لکھتے ہیں فی جلال القرآن میں کہ یہ تو طاغوت تو بیانی سے بنا ہے جو حق پر زیادتی کرے، اللہ کی مقرر کردہ حدودوں کو توڑے اور اللہ کی شریعت اور عقیدے کو تسلیم نہ کرے۔ اور کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے طاغوت کسی ضروری نہیں کہ فرد ہو کوئی، بلکہ ہر وہ نظام زندگی، ہر وہ تصور حیات، ہر وہ ادب، ہر وہ معاشرت طاغوت ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی صراط مستقیم سے منحرف ہو۔ جو شخص ان تمام طاغوتوں سے انکار کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس کے لیے یہ بات کی گئی کہ اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا ہے۔ اور پھر اگلی جو آیت ہے اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا اور وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں میں سے نور روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اب روشنی ظاہر ہے کہ علم کی روشنی ہے، یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہی اللہ یہ علم کی روشنی ہے، اور جب یہ روشنی کسی کو مل جاتی ہے تو اس کو راستہ سیدھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے وہ اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو طاغوت جو ہے وہ ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے۔ اس میں یہاں پر طاغوت کے کہا گیا کہ یہ طاغوت کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ جب اللہ کا راستہ آدمی چھوڑتا ہے تو پھر مختلف طاغوت جو ہے وہ اس کی ان کو بندگی کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ کیفیت ہے اس کی۔ پھر ہر ایک جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میری بندگی کرو، اور یہ پھر اس کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور اگر اس کو ہم اس معنوں میں بھی لے جائیں کہ جو قیامت کا منظر ہوگا، جو ہم نے پڑھا بھی کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے نور جو ہے ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوگا، اور سورۃ الحدید کے اندر ہے کہ جو منافقین ہیں یا کفار ہیں وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے تو وہ اہل ایمان کو کہیں گے کہ ہمیں کچھ ساتھ لے چلو، تمہارے پاس روشنی ہے۔ تو وہ اہل ایمان ان کو کہیں گے کہ تم واپس چلو، جہاں سے ہم نور لائے ہیں وہاں سے ہی لاؤ۔ تو اب تو ظاہر ہے وہ نہیں ممکن نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں پھر آخرکار جہنم میں اصحاب النار ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو سید مودودی اس میں کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی پھر یہاں پر وہ طاغوت اس معنوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی رشتے ہیں، ناطے ہیں، ارد گرد دوست ہیں، اشنا ہیں جو اللہ کی بندگی سے ہٹانے والے ہیں، یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ جب اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے آدمی جب ان کی مانے گا تو پھر اس کو وہ اندھیرے کی طرف لے کے جائیں گے۔
اور پھر اس کے بعد اب آگے 3 مثالیں دی گئی ہیں کہ ایک تو اس فرد کی مثال ہے کہ جو حق اس کے سامنے پیش کیا گیا، لاجواب بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ طاغوت کا ساتھی تھا تو وہ روشنی میں نہ آ سکا، اور یہ نمرود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس کا مکالمہ ہوا۔ اور دوسرے اور تیسرے افراد وہ ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کے راستے پر گامزن تھے، صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنا اطمینان چاہا تو اللہ نے ان کو ہدایت عطا کی۔ تو پہلا جو ہے اس میں جو فرد ہے وہ فرمایا گیا کہ آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے جس نے جھگڑا کیا، اس بنیاد پر کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی ہوئی تھی، یعنی اس غرور میں اس نے جھگڑا یہ کیا ان کے ساتھ۔ اور وہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا جو رب ہے وہ زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے اختیار میں بھی ہے زندگی اور موت۔ تو اگر اس کو ہم اس معنی میں لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کائنات پوری پر ایک حکومت ہے، اس کو وہ مانتا تھا، لیکن جو تشریع حاکم ہے یعنی وہ کہتا تھا کہ اس جہاں پر جو حکم ہے وہ میرا چلتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس نے یہ کیا کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے 2 قیدی منگائے، ایک پر کچھ سزائے موت ہو چکی تھی، اس کو اس نے چھوڑ دیا، دوسرے کو کچھ اس کی نہیں تھی، وہ سزائے موت نہیں تھی، تو اس کو اس نے مار دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ تو وہ اس معنوں میں کہ اس دنیا پر میری حکومت چلتی ہے۔ لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ تو یعنی اگر یہ ہے کہ تمہاری بادشاہت تو مکمل نہیں ہے، یہ تو تمہیں یہ تو اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو، یہ جو پچھلی آیت کے اندر ہے کہ جو کفر کرے یا کفر کا اختیار تو اس کے پاس ہے، لیکن یہ اس کو تکوینی اور تشریعی حاکمیت کہا گیا ہے۔ تکوینی وہ ہے کہ جس میں انسان مجبور ہے، جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں چلتا، اور تشریعی وہ حاکمیت ہے کہ جس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ اس میں ہم اللہ کی فرما برداری کریں یا نہ کریں۔ تو وہ اس معنی میں یہ کہہ رہا تھا۔ تو اب وہ لاجواب بھی ہو گیا فبہت الذی کفر، لیکن پھر بھی واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر بھی اس کو وہ چونکہ ظالم تھا، وہ طاغوت کا ساتھی تھا، تو وہ اس کو اندھیروں کی طرف لے کر گیا، اور وہ لاجواب ہونے کے باوجود وہ راستے کی طرف نہ آیا۔ اس کے بعد پھر اس نے دائرہ کے پھر ابراہیم علیہ السلام پر مقدمہ چلایا گیا، پھر ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ جو اس کی دلیل تھی کہ میں تو مار بھی سکتا ہوں، تو وہ دلیل بھی اس کی رد ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے مارنا چاہا لیکن نہیں مار سکا۔ تو یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ وہ جو پہلے جو تمہیں جو اللہ نے اس کا اختیار، اللہ وہ بھی اللہ کی مشیت سے تھا۔ اگر اللہ نہ چاہتا کہ یہ تو ان کو مارے تو نہیں مار سکتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جب سزا دی اور آگ میں پھینکوا دیا اور اتنا بڑی اس نے آگ جلائی، اس کے باوجود وہ مار نہیں سکا۔ تو اس کی جو پہلی دلیل ہے وہ بھی رد ہو گئی اس میں، لیکن اس کے باوجود وہ راہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکا۔ اور دوسرے پھر آیت نمبر 259 کے اندر ایک اور مثال ہے کہ یہ ایک فرد کی مثال ہے کہ جو ایک بستی میں سے گزرا، اور اس نے کہا کہ یہ کیسے، یعنی بستی جو ہے بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے اس سے آگاہ کریں کہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ اس بستی کو یا کس طرح جو مردہ کو آپ زندہ کریں گے۔ تو اس میں یہ مفسرین نے زیادہ تر کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے، یعنی اگرچہ یہاں پر تو نام نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک دیگر باتوں کو ذہن میں رکھ کے کہ ان کا گزر جو ہے وہ یروشلم کے شہر پر ہوا تھا، اور یروشلم جو شہر تھا وہ تباہ ہو چکا تھا، بخت نصر نے اس کو تباہ کر دیا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی جو مذہبی حالت ہے اور بڑی ابتر تھی، اور وہ فسق و فجور میں کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ تو اللہ کے ایک پیغمبر نے جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو بنی اسرائیل نے ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے طور پر جو بابل یعنی عراق کا بادشاہ ہے وہ بخت نصر ہے، اس نے ان کو مسلط کیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 600 سال پہلے کا واقعہ ہے، 586 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔
اور نے فلسطین پر حملہ کیا، اور یروشلم کی آبادی کہتے ہیں کہ 12 لاکھ تھی، جن میں سے 6 لاکھ کو اس نے قتل کر دیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا لیا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، بوڑھے جو ناکارہ لوگ ہیں، ان کو چھوڑ بھی دیا، اور یہ کوئی 150 برس تک یہ قید کے اندر رہے سارے لوگ پھر۔ اور اس نے ہیکل جو تھا، ہیکل سلیمانی تھا، اس کو بھی اس کو شہید کر دیا۔ اور تو اس شہر پر سے جب ان کو گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ یہ جو آبادی ہلاک ہو چکی ہے اس کو دوبارہ زندگی بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور نشانی ان کی روح قبض کر لی، اور وہ 100 برس تک وہ مردہ رہے، اور پھر ان کو اٹھایا تو ان سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے تک رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 100 برس تک تم اس حالت میں رہے ہو، اور اس کی جو ہے اللہ کی جو ہے وہ قدرت دکھائی کہ جو کھانا ہے وہ ویسے ہی پڑا تھا، لیکن گدھا جو ہے ان کا وہ مر گیا تھا اور بوسیدہ ہو گئی تھی اس کی ہڈیاں، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے زندہ کر دیا۔ تو یہ جو ہے ان کا ایمان اس پہ مکمل ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شہر کی طرف گئے، لیکن شہر میں کوئی ان کو پہچان نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ اسی طرح جوان تھے اور ان کے جو بچے تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو لیکن انہوں نے پھر توریت سنائی اور بہت ساری نشانیاں بتائیں، تو لوگوں نے ان کو پھر یقین آیا کہ یہ وہ ہیں۔ تو اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ان کا ایمان تو تھا، لیکن عین الیقین کی طلب تھی وہ جس نے ان سے یہ سوال کروایا۔ اور پھر آیت نمبر 260 میں ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میرے مالک مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایمان تو ہے، لیکن اطمینان قلب مجھے چاہیے، ایمان بالشہادہ وہ میں اپنی مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ 4 پرندے لے لیں اور ان کے چاروں کو پہلے اپنے ساتھ مانوس کر لیں کہ وہ آپ کی آواز پر آ جاتے ہوں، پھر ان کے مختلف ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر آپ رکھ دیں اور پھر ان کو آواز دیں تو وہ آپ کی پکار پر جو ہے وہ آ جائیں گے، تو اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ ہے۔ کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں ایک بیان کیا گیا کہ ایک مردہ لاش دیکھی انہوں نے، اور وہ سمندر کے کنارے تھی، اور اس میں یہ تھا کہ وہ جب وہ سمندر کے اندر چلی جاتی تھی کبھی تو مچھلیاں اس کو کھاتی تھیں، اور وہ باہر آتی تھی تو اس کو درندے اور پرندے کھا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مختلف پیٹوں کے اندر جائے گا، پھر اس کے بعد زندہ کیسے اکٹھا ہوگا، تو اس کے حوالے سے وہ اپنے اطمینان چاہتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے بتایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اس طرح چیزوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، اس میں کوئی اس کے لیے مشکل نہیں۔ تو یہ 2 افراد وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور آخرت پر ایمان بھی رکھتے تھے، صرف اپنا اطمینان چاہتے تھے، وہ ہدایت کی طلب رکھتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی کی طرف لے آیا۔ یہ وہ مثال ہے کہ جو اللہ کی جو ہے ساتھی بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو علم بھی عطا کرتا ہے، ان کو روشنی بھی عطا کرتا ہے۔ اور جو پچھلا جو مثال ہے نمرود کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ وہ اس کے سامنے دلائل پیش کیے گئے اور لاجواب بھی ہو گیا، اور وہ لیکن وہ روشنی کی طرف نہ آ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔